جی میں کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت برپا ہو جائے گی نہیں ہوگا، جب یہ برپا ہوگی اسے کوئی جھٹلانے والا۔ کفار کہتے تھے کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، اس کے بعد کوئی اگلا نظام قیامت نام کا نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ نازل فرمائی اور اس کی ابتدائی آیات کے اندر ہی قیامت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے واقع ہونے کے متعلق پھر کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، پھر نہیں کوئی جھوٹ بول سکے گا اور کہہ سکے گا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس سورہ میں چونکہ واقعہ کا لفظ ہے اور واقعہ قیامت کو کہتے ہیں، قیامت کے واقع ہونے کو، اس لیے اس سورت کا نام سورہ واقعہ ہے۔ یہ 27ویں سپارے میں سورہ رحمان کے بعد ہے۔ پھر اس میں اللہ پاک نے قیامت کے احوال اور قیامت کس طرح سے، کس انداز سے واقع ہوگی، اور پھر اس قیامت کے بعد پھر اگلے جو احوال ہیں وہ پھر کس طرح سے ہوں گے، اس حوالے سے اللہ پاک نے سورہ واقعہ کے اندر تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اس سورہ واقعہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث پاک میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھ کر سونے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا، اس کو رزق کی کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ بڑا خوبصورت واقعہ اس حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ان سے خیریت دریافت کی، فرمایا تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا مرض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے گناہوں کی مرض ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کے لیے طبیب بلواؤں؟ تو فرمانے لگے کہ طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میں آپ کی کوئی خدمت کر دوں؟ تو انہوں نے کہا اس کی مجھے حاجت نہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کا غالباً اشارہ اس طرف تھا کہ چلو بیٹیوں کے لیے کفارت کا کوئی نظام ہو، ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں، آپ کے بعد معاملات ان کے لیے آسان رہیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا بندوبست میں نے کر لیا۔ انہوں نے کہا کیا بندوبست کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے ان کو سورت واقعہ سکھا دی، یعنی مالی طور پر جو انہوں نے کہا کہ میں ان کا وظیفہ مقرر کر دوں، تو آپ فرمانے لگے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بندوبست کیا؟ کہ میں نے ان کو سورت واقعہ سکھا دی۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی سورہ واقعہ پڑھ کر سوئے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، زندگی میں کبھی اس کو محتاجی نہیں آئے گی، فاقہ نہیں آئے گا،
اور کبھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کو صورت واقعہ یاد کر ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر یقین کامل ہونا، اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جانا، اور پھر اس عمل کے نتیجے میں ہر کسی سے بے نیاز ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب قیامت برپا ہو جائے گی، اذا وقعت الواقعہ، واقع ہو جائے گی، واقعہ قیامت، تو جب قیامت برپا ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتھا، تو اس وقت، اس کے واقع ہونے کے وقت پھر کوئی نہیں ہوگا کاذبہ، اس کے جھٹلانے والا۔ یعنی قیامت جب آنکھوں کے سامنے ہوگی تو کوئی نہیں کہہ سکے گا اس دن کہ قیامت نہیں آئے گی، یعنی جب اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھ لیں گے۔ خافضۃ الرافعہ، فرمایا پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی۔ دو خصلتیں بیان کی، فرمایا وہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی ہے۔ پست کرنے والی، اس کی کئی تفاسیر ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خافضہ سے مراد جو دنیا میں اکڑ کر رہنے والے تھے، تکبر سے رہنے والے تھے، اور بدی میں، گناہ میں، معصیت میں، ظلم میں، ہر طرح سے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ خافضہ یعنی دنیا میں اترانے والے، بڑا بننے والے، اس دن پست کر دیے جائیں گے۔ تو قیامت جو ہے یہ پست کرنے والی ہوگی، اور رافعہ بلند کرنے والی ہوگی۔ بلند کرنے والی ہوگی سے مراد جنہوں نے دنیا میں عاجزی اختیار کی ہوگی، اللہ کی بندگی اختیار کی ہوگی، دنیا میں مصائب پر، پریشانیوں پر صبر کیا ہوگا، دنیا کی زندگی قناعت کے ساتھ گزاری ہوگی، اس دن اللہ ان کو رتبوں کے ساتھ اونچا کر دے گا۔ خافضۃ الرافعہ، قیامت کی خصلتوں میں خصلت یہ کہ اس دن اترانے والے، تکبر کرنے والے پست کر دیے جائیں گے، اور قناعت کرنے والے، شکر کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے اونچے کر دیے جائیں گے۔ یعنی ان کے رتبے اللہ پاک اس دن، شانیں ان کی، یعنی سسٹم الٹ جائے گا۔ آج جو بڑے بنے پھرتے ہیں محلات میں، اپنے گاڑیوں میں اور اپنے پیسے میں، ریل فلم میں، کہ وہ غریب مسلمانوں کو، مومنوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، اسی طرح سے کفار کا ہے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں آنا جانا آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ یعنی وہ ایک جھٹ میں بندہ دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوائی جہاز پہ تو دنیا کے اس کونے میں، تو دنیا کے اس کونے میں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، یعنی ان کا مالی طور پر اتنی دسترس ہونا کہ وہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک لمحے میں جا سکتے ہیں، اس حوالے سے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ یہ دنیا بڑی عارضی، بڑی قلیل ہے، پھر وقت آئے گا جس دن ان کو جہنم کی طرف مجبور کر دیا جائے گا۔ ثم اضطروا الى عذاب النار وبئس المصیر، پھر ان کو مجبور کر دیا جائے گا جہنم کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو آج دنیا کی دولت اور دنیا کا مال و منال دیکھ کے کسی ایسے شخص کو جو ایمان میں اللہ کی راہ پر چل رہا ہے اور کمزور ہے مالی طور پر، تو وہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے بعد ایک عبدالآباد، ایک ہمیشہ کی آنے والی زندگی ہے۔ آج تمہارا تھوڑا تنگی کے ساتھ رہ لینا، کل قیامت میں تمہیں بہت بڑی فراخی عطا کر دے گا۔ اذا رجت الارض رجا، اور فرمایا جب زمین تھر تھر کانپے گی۔ اذا رجت الارض رجا، رجا ہلا دی جائے گی زور کے ساتھ، یعنی زلزلے برپا ہو جائیں گے۔ یہ زمین جس کو آپ دیکھ رہے ہو، اس کی ساخت کو، اس کی وسعت کو، اس دن اس کے اندر اتنے زوردار زلزلے پیدا ہو جائیں گے کہ زمین
زور زور سے ہلنے لگ جائے گی، یہ قیامت۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، اپنی جگہوں سے موو کریں گے۔ وبست الجبال بسا، کتنے بڑے بلند پہاڑ، مضبوط پہاڑ قیامت کے دن یہ چل پڑیں گے۔ یہ جو بس لفظ ہے، بس یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے چلنا۔ غالباً یہ جو ہم بس کہتے ہیں نا، بس یہ چلنے والی، سفر کرنے والی، اس بس کو بس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چلتی ہے۔ ہاں جی، غالباً اس کو اس لیے بس کہتے ہیں۔ تو اس دن پہاڑ جو ہیں یہ بس بن جائیں گے، چلنے لگ جائیں گے۔ اور پھر چلنے کی کیفیت کیسی ہوگی؟ فرمایا فکانت ہباء منبثا، غبار بن کر بکھر جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، منبثا منتشر ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ، ہباء منبثا ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ معمولی، جیسے دوسری جگہوں پہ فرمایا دھن کی ہوئی جیسے روئی ہوتی ہے، ایسے منبثا غبار کی طرح، یا پھر جیسے سواریوں کے ٹائروں سے یا گدوں گھوڑوں کے سموں سے، پاؤں سے گرد و غبار اٹھتا ہے، وہ جس طرح گرد و غبار اٹھتا ہے اس طرح اس دن پہاڑ گرد و غبار کی طرح ہوں۔ یعنی وہ، ہاں جی، چلیں گے، اور اس چلنے کی کیفیت، کنڈیشن یہ ہوگی کہ وہ ایسے چلیں گے جیسے غبار ہوتا ہے، گرد و غبار کی طرح چلیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اپنی اسی وجود اور اپنی اسی ساخت کے ساتھ، اسی مضبوطی کے ساتھ چل پڑیں گے، نہیں، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے اور منتشر ہو کر اس طرح جیسے گرد و غبار ہوتا ہے اس طرح سے وہ اٹھتے پھریں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ تین گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تمہارے زوج بن جائیں گے، گروہ بن جائیں گے تین گروہوں میں تم بانٹ دیے جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا۔ ما اصحاب الیمین، ان دائیں ہاتھ والوں کی کیا شان ہوگی۔ ابھی اس سے آگے سنیے، یہ بڑا کمال بیان ہے یہاں پر، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ فاصحاب، ہم تو دنیا کے اندر نہ جی، دنیا کی لذتوں میں کھو گئے، دنیا کے نظاروں میں کھو گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے، بھاگنے دوڑنے، سارا دن ہمارا تیزی کے ساتھ اس دنیا کو حاصل کر لینے کے لیے کہ اسی میں سارا کچھ ہے، اسی میں آرام ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں لذت ہے، ہماری ساری اسٹرگل اسی کے لیے۔ اور یہ متاع قلیل قرآن نے کہا بہت تھوڑی ہے۔ اب قیامت جب واقع ہوگی اور یہ حالات و واقعات آ جائیں گے، اس کے بعد تمہارے تین گروہ ہو جائیں گے انسانوں کے۔ ان میں ایک گروہ ہوگا انسانوں کا داہنے ہاتھ والا۔ ما اصحاب الیمین، قرآن نے کیا شان بیان کی، فرمایا کیا شان ہوگی، وہ کیسے ہوں گے داہنے ہاتھ والے۔ وہ داہنے ہاتھ والے وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ علامت ہوگی جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال، جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا ہوگا، جو ان کے اعمال ہوں گے، وہ ان کو اس دن دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ جی ہاں جی، سارا کچھ اس چپ میں ہوگا، سارا کچھ اس میں، ساری آپ کی نیکیاں، آپ کی خیرات، آپ کا تقوی، آپ کی اچھی باتیں، آپ کے دنیا والوں کے ساتھ محبت، نرمی، پیار، شفقت، اس میں سلوک والی ساری باتیں، آپ کی عبادات، یعنی ساری زندگی کے آپ کے اچھے اعمال آپ کو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے دوسرا گروہ ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ ما اصحاب المشأمہ، کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔
یعنی خستہ حالی میں ہوں گے، برے حال میں ہوں گے۔ اس دن ایک دانے ہاتھ والے ہوں گے جو خوشحال ہوں گے، اور ایک بانے ہاتھ والے ہوں گے جو بدحال اور خستہ حال ہوں گے۔ اور ایک تیسرے گروہ کا اور ذکر آ رہا ہے، والسابقون السابقون، فرمایا تیسرا گروہ آگے رہنے والوں کا ہوگا، والسابقون السابقون، آگے رہنے والے، نیکی میں آگے آگے آگے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ کہ میں کروں گا۔ چھوٹی سی مثال ہے، چھوڑیے، آپ دیکھیں یہ آپ ایک چراغ جلا کے بیٹھے ہیں، ایک روشنی، آپ نے قرآن کی یہاں پہ اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا کرایہ نہیں آ سکتا، اس پورشن کا نظر آتا ہے 30-40 ہزار 50 ہزار اس ایریے کے اندر اس کا رینٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ٹھکرا کے آپ نے یہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم کا چراغ روشن کر دیا، پھر اس پر خرچ کر رہے ہیں آپ، پھر یہی نہیں کہ آپ نے سیکریفائس کیا، خرچ کر رہے ہیں، اس پر مزید خرچ کر رہے ہیں، تو یہ نیکی میں سبقت لے جانے والی بات ہر کسی کے حصے میں آئی۔ پھر اس نیکی کے اندر بھی مزید آگے بڑھ جانا، کئی دوست ہیں شریک ہو رہے ہیں، کوئی پڑھنے میں، سیکھنے میں، کوئی اس پر خرچ کرنے میں، تو سابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، آگے رہنے والوں میں بھی آگے بڑھ جانے والے آگے بڑھ جانے والوں میں بھی آگے بڑھ جانے والے، والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نیکی کی طرف آگے بڑھا کر فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو۔ تو یہ لفظ بطور خاص اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اب اللہ ان کی ستائش فرما رہا ہے کہ وہ جو سبقت لے جانے والے اور آگے بڑھ جانے والے، تیسرا گروہ ان کا ہوگا، ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اولئک المقربون، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے خاص مقرب ہوں گے۔ سادہ لفظوں میں کہنا جی، اللہ دے لاگے ہو کے بیٹھنا، اللہ کو پیارے لگیں گے، اللہ کو محبوب لگیں گے، اور سارے اصحاب الیمین بھی ہوں گے، بڑی شان ان کی، ان کا اصحاب الیمین ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جنتی ہیں، اور بڑی تعداد ہوگی ان کی، سب سے زیادہ تعداد اصحاب الیمین کی ہوگی، جنت کے اندر سب سے زیادہ اصحاب الیمین ہوں گے۔ جو السابقون السابقون ہیں یہ بڑے کم ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، اور السابقون السابقون میں اولئک المقربون کی جو صفت ہے یہ پھر اس میں بھی بڑے تھوڑے لوگوں کو ملے گی، اس میں بھی درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے۔ جیسے فرسٹ ڈبہ ہے ٹرین کا، ہوائی جہاز کا فرسٹ کلاس ہے، اس فرسٹ کلاس میں بھی کوئی فرسٹ سیٹوں پہ ہوتے ہیں، تو کوئی ایک روم ہے پورا، اس میں بھی کوئی آگے، کوئی اس سے پیچھے، کوئی اس سے پیچھے، وہ فیسلٹیز تو ساروں کو حاصل ہوتی ہیں اس فرسٹ کلاس میں، لیکن یہ کہ اس میں بھی فرسٹ بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ایک نمبر سیٹ تھے، تو اس دن جو ہے اس کے اندر بھی پھر سابقون السابقون ہوں گے، سبقت لے جانے والوں میں بھی پھر مزید سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ فی جنات النعیم، یہ عیش و سرور کے باغات میں ہوں گے، فی جنات النعیم، جنات باغات کو کہتے ہیں، نعیم نعمت والے، یعنی جنت میں بھی مختلف درجات ہیں، اور ان میں ایک جنت نعیم ہے جس میں اعلیٰ درجے کے اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو یہ اللہ کے بڑے مقرب ہوں گے، اور دوسرا ان کو جنت نعیم میں جگہ دی جائے گی۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور ایک قلیل جماعت جو ہے وہ آخر والوں میں سے ہوگی۔ اب یہ جو سابقون السابقون ہے اس کی ڈویژن کی گئی ہے، دو تفسیر ہیں اس کی، ایک تفسیر ہے پچھلی امتوں میں سے السابقون السابقون زیادہ ہوں گے،
جن کو سلۃ من الاولین کہا. سلہ کہتے ہیں ایک بہت بڑی جماعت کو، بہت بڑی جماعت. سلہ کہتے ہیں اون کا گٹھا. اون پنجابی میں اون نہیں کہتے آپ، اون کا بہت بڑا جو گٹھا ہوتا ہے اس کو سلہ کہتے ہیں. پھر یہ کثرت جماعت پر استعمال ہوا لفظ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑی جماعت. سلۃ من الاولین، اگلوں میں سے ہوگی. ان سابقون السابقون میں جو لوگ ہوں گے ان میں بڑی جماعت جو ہے، بڑا گروہ جو ہے ان کا اگلوں میں سے ہوگا. اگلوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ پہلی امتوں میں سے ہوگا، اور وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے، یعنی آخری امت میں سے لوگ تھوڑے ہوں گے، کم ہوں گے. السابقون السابقون کے درجے پر ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ نہیں، اس امت میں سے صلہ ہونے چاہیے تھے اور قلیل پچھلوں کے ہوتے. ہاں، ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی. کل کتنی صفحے؟ ان میں سے 80 صفحے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفحے جو ہے وہ پچھلی امتوں کی ہوں گی. اب مجموعی طور پر جو کثرت ہوگی جنت کے اندر وہ امت مصطفیٰ کی ہوگی، امت محمدی ہوگی. کثرت زیادہ یہ ہوں گے. لیکن جو سابقون والا گروہ ہے، اس گروہ کے اندر جو زیادہ لوگ ہوں گے وہ پچھلی امتوں سے ہوں گے. اصحاب الیمین بہت زیادہ ہوں گے حضور کی امت کے، جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں. لیکن سابقون السابقون، قربانیاں دینے والے، مال و منال لٹانے والے، اخلاص والے، جیسے اولیاء اعظام، کاملین، عرفاء، یہ کم ہوں گے. پیش رہنے والے یہ کم ہوں گے. ایک اس کی یہ تفسیر ہے. دوسرا یہ ہے کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ نبیوں کے اعتبار سے فرمایا گیا. اس جو سابقون السابقون ہے وہ انبیاء ہوں گے، وہ انبیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے. وقلیل من الآخرین، اور کم لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے، وہ پھر ان کے مقابلے میں جو ہے وہ امتوں کے لوگ ہوں گے. تو سابقون السابقون انبیاء، اور ان کے مقابلے میں پھر کم لوگ امتوں کے ہوں گے. یعنی خود جو انبیاء ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اور قلیل من الآخر سابقون السابقون کے اندر امتوں میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے. اور ایک اس اعتبار سے بھی ہے کہ سلۃ من الاولین سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت اگر لی جائے تو اس میں جو اولین زمانوں میں لوگ ہوئے وہ زیادہ ہوں گے. السابقون السابقون، سلۃ من الاولین، اگلوں میں سے زیادہ ہوں گے. جو پہلا زمانہ تھا نا، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا خیر القرون قرن، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد. تو وہ زمانے کی سمجھ آتی ہے. وہ جو پہلے 300-400 سال 500 سال گزرے ہیں اس میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگ آئے، بڑے بڑے عظیم لوگ آئے. اب اس سطح کے لوگ خال آپ کو ملیں گے. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ 2-3 چیزیں، 2 قول میں نے پہلے بیان کیے. ایک یہ بھی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لحاظ سے سلۃ من الاولین سے مراد یعنی وہ جو پہلا دور تھا اس کے اندر ہر شخص محدث، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے فقیہ. اب آپ کو اس درجے کے نہ فقیہ ملیں گے، نہ اس درجے کے آپ کو محدث ملیں گے، نہ اس درجے کے آپ کو مفسر ملیں گے. ہوں گے ضرور، تھوڑے ہوں گے. کوئی 100 سال کے بعد آئے گا، کوئی 1000 سال کے بعد آئے گا. 1 2 4 5 10 لوگ ہوں گے اس سطح کے پچھلوں میں سے. وقلیل من الآخرین، لیکن جو ایک دور تھا بہت بڑا دور، وہ اولین زمانے میں سے ہو گزرا. ایک ہی زمانے کے اندر حضرت امام مالک ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، حاکم ہیں،
ٹھیک ہے، یہ جو زمانے تھے، امام شافعی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آپ دیکھیں امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، نسائی ہیں، ترمذی ہیں، ابو داؤد ہیں، ابن ماجہ ہیں، یہ جن لوگوں نے کام کیے، اب ہم سارا پچھلا کام انہی کے کاموں پہ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، خود سے کچھ کر سکیں نہیں۔ آج کوئی بڑا بھی ہے نہیں تو اس نے کنکلوڈ کیا ہے، جمع کیا ہے، یا اس سے اخذ کیا ہے، اس سے اخذ کیا ہے یا اس سارے کو جمع کیا ہے۔ آج کے دور میں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر میرے سامنے پڑی ہے، آپ، میرا وجدان کہتا ہے آپ پچھلے لوگوں میں سے سابقون السابقون میں ہوں گے، اس سطح کے لوگ۔ اسی طرح اعلی حضرت فاضل بریلی امام محمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ السابقون السابقون، یہ قلیل من الآخرین میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ آخر میں سے۔ اسی طرح آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب 40 کتابوں پر مشتمل، جن کے احادیث کا مجموعہ ہے 40 جلدوں پر، اور قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ 18 جلدوں پر ہے، 18 جلدوں پر، وہ بھی عربی میں، جس کے پھر تراجم ہے باقی زبانوں میں، پھر اس کی ایک چھوٹی تفسیر 8 جلدوں میں الگ سے آئی ہے، پھر 1300-1400 کتابیں اس وقت جو ہیں وہ چھپ کر آ چکی ہیں، 1300-1400، اور بڑے بڑے نادر جو موضوعات ہیں، نادر موضوعات، ان پر آپ نے قلم اٹھایا اور کمال کر دی، عقیدہ توسل پر، شفاعت پر، علم غیب پر، اصحال ثواب پر، یعنی عقائد میں احادیث صحیحہ سے آپ نے ایسے ایسے قوی دلائل اس کے اندر دے دیے ہیں کہ کوئی رد کر کے دکھائے گا۔ بہت بڑا کام ہے آج کے دور کے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر حدیث، پھر قرآن انسائکلوپیڈیا جو ہے، تو یہ وقلیل من الآخرین، مطلب اگر آپ دیکھیں امت کے اندر آج نظر دوڑا کے، بعد میں اور بھی آ سکتے ہیں، آج ہم جی رہے، اب تک میں نے بات کی ہے، پھر ان میں بڑے بڑے اکابرین جنہوں نے کام کیا ہے، اولیاء میں بھی ہیں، صوفیاء میں بھی ہیں، محدثین میں بھی ہیں، اسی طرح سے مفسرین میں سے بھی ہیں، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ قلیل من الآخرین میں سے، لیکن یہ سابقون السابقون میں شامل ہوں گے، میرا وجدان کہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان میں اس درجے کے لوگ ہیں، السابقون السابقون، تو یہ سارے تو نہیں، یہ تھوڑے ہوں گے، قرآن نے فرمایا وقلیل من الآخرین، تھوڑے آخر والوں میں سے ہوں گے، زیادہ اگلوں میں سے ہوں گے، والسابقون السابقون ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ۔ اب ان کا جنت کا مقام کیسا ہوگا؟ فرمایا یہ سونے کے تختوں کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، علی سرر موضونہ، موضونہ میم دعا نون، میم دعا نون، مدن یا مدن جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ سونے کا کام ہوا ہو جس پر، جیسے سادہ سی مثال ہے، وہ تار کشی کا کام نہیں ہوتا یا تلے کا کام نہیں ہوتا، کتنی وہ قالین ایسے ہیں، بڑا ہاتھ کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تار کشی کا، ان تختوں کے اوپر سونے کا کام کیا ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں یہ سارے سونے کے اور جواہرات کے بنے ہوں گے، یعنی ان کا جو ایسا نہیں ہے کہ نیچے لکڑی ہو اور اوپر اس کے جو ہے وہ سونے کا کام کر دیا گیا، ایسا نہیں، یا اس کو سونے کا پانی چڑھا دیا گیا، وہ ساری کی ساری مطلب جو ہے نا وہ جو تخت ہوں گے ان کے، وہ بنے ہی سونے اور جواہرات کے ہوں گے، علی سرر موضونہ۔ جیسے اعلیٰ وزراء کے ہم دیکھیں یا ہوٹلز میں دیکھیں، بڑے بڑے اعلیٰ نفیس قسم کے صوفے اور تخت موجود ہوتے ان کے بیٹھنے کے لیے، اور بڑے نفیس قسم کے، خوبصورت قسم کے، تو مثال نہیں دی جا سکتی جنت کے صوفوں کے ساتھ اور جنت کے تختوں کے ساتھ، یہ ان کے مقابلے میں مٹی ہیں، کنکر ہیں،
تو اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے وہ کیسے جن کا ذکر قرآن فرما رہا ہے، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، ان موضوعہ کے اوپر، ان سونے اور جواہرات کے تختوں کے اوپر وہ لوگ تکیے لگا کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ تھوڑا سا تصور میں گھوم جائے نا، جیسے آپ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، آپ چیئرز لگا کے صوفے لگا کے بیٹھتے ہیں، ہمارا ایک سٹائل ہے بیٹھنے کا، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، ایسے جنتی السابقون السابقون اصحاب الیمین، یہ لوگ سرر موضونہ، ان کے اوپر تکیے لگا کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ واہ! اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ فیملیز ہوں گی، یعنی یہ جو سابقون السابقون ہیں ان کے سامنے ان کی ازواج ہوں گی، ان کی بیویاں ہوں گی، دنیا میں جو ان کی سنگت و صحبت میں رہی، اللہ پاک ان کو ان کی صحبت کے طفیل وہ درجہ اور وہ مقام عطا کر دے گا کہ وہ ان کے مقابل صوفوں پر بیٹھیں گے، ان تختوں پر بیٹھیں گے۔ یا پھر یہ سارے جو سابقون السابقون ہیں یہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، مخلدون ہمیشہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی، وہ چھوٹی عمروں کے ہوں گے، ولدان کہا لڑکے، لڑکے ہوں گے بڑے خوبصورت۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ پر فرمایا کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہوں گے، مخفی جیسے موتی ہوتے ہیں جن کو ہاتھ لگائیں تو میلے ہو جائیں، ایسے خوبصورت حسین لڑکے ان کے گرد گھوم رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے، خادم، ان کی ولدان قرآن نے کہا، دوسری جگہ ان کو غلمان کہا، یہاں ولدان فرمایا۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، کس طرح وہ ہاتھوں میں ان کے پیالے ہوں گے اور جگ ہوں گے۔ اباریق، اباریق جو ہے یہ ابریز، اب فارسی کا لفظ ہے اب اور ریز، جیسے جگ بھر جاتا ہے نا، جگ تو بھرا ہوا جگ جو ہے وہ چھلکنے لگتا ہے، جام، تو اباریق کہتے ہیں بھرے ہوئے مٹکے اور بھرے ہوئے جگ، جام، وہ شرابی طہورا کے لے کر ان کے پاس وہ لڑکے گھوم رہے ہوں گے، ایک کے ہاتھ میں جگ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں پیالہ ہے، وہ ایسے، ہاں وہ ایسے خوبصورت پیالے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، وہ پیالے بھی ساتھ جیسے آپ جگ اور گلاس کا استعمال کرتے ہیں ایسے پیالے ہوں گے، وہ بھی سونے کے، جواہرات کے، موتیوں کے جڑے ہوئے، اور پھر ایسے خوبصورت جگ جن کے اندر حوض کوثر سے یا پھر نہر جنت سے، جس کے اندر سے بھر کے لا کے ان کو یہاں پر لایا کہاں سے جائے گا، حوض کوثر سے یا پھر نہر جنت سے وہ بھر کر لائیں گے، اور وہ بھرے ہوئے جگ ان کے پاس ہوں گے۔ تسی پیپسیاں پیپسیاں دکانوں سے لے آتے ہیں، آپ مشروبات دکانوں سے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے آپ جوسز بنا کے لے آتے ہیں جگوں کے اندر ڈال کے، ساتھ میں گلاس اور ساتھ میں آپ رکھ دیتے ہیں جناب علی برتن پینے کے لیے، یا پھر اور زیادہ خدمت کریں تو آپ خود پکڑ کے ہاتھ میں جناب پھر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اور ڈالیں آپ کے لیے، دودھ اور ڈال کے دیں آپ کو، یعنی شربت اور ڈال کے دیں۔ تو اس دن شراب طہورا کے وہ جام جو ہے وہ ولدان اپنے ہاتھوں میں لے کے، تو ساتھ میں دوسرے ولدان اس کے جگ لے کے آپ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، اور وہ بھرے ہوئے ہوں گے شراب کے ساتھ، وکأس، کأس بھرے ہوئے ہوں گے، بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، جی ہاں، چھلکتے ہوئے جام، چھلکتے ہوئے جام، ہاں جی، چھلکتے ہوئے جام، بھرے ہوئے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اب ذہن میں خیال جا سکتا تھا کہ سر منہ تھے جا کے شراب پلانی، اللہ نے فرمایا تمہارا ذہن اس طرح بھی جا رہا ہے، یہ شراب نہیں، وہ تمہیں جو پلائی جائے گی اس سے تمہارے سروں میں درد نہیں ہوگا، لا یصدعون، تمہیں چکر نہیں آئیں گے، تمہیں نشہ نہیں چڑھے گا، تم اول فول نہیں بولو گے، لا یصدعون، نہ درد سر ہوگا، ولا ینزفون، اور نہ ہی اس سے تمہاری عقل ضائع ہوگی،
نظر جو ہے وہ کہتے ہیں عقل میں فطور نہیں آئے گا. جیسے یہاں کی جو شراب ہے وہ انسان کو تمیز ختم کر دیتی ہے معاشرے کے رشتوں کا، اور انسان پتہ نہیں کیا کچھ بولنے تو وہ تو انسان کے اندر خباثت کو پیدا کرتی ہے. لیکن یہ جو وہاں کی ہے اس میں لذت ہوگی، نشہ نہیں ہوگا، خوشبو ہوگی، سرور ہوگا، کیف ہوگا، ذہنوں کو عقلوں کو معاف نہیں کرے گی، سر میں درد نہیں ہوگا، بلکہ پئیں گے تو تر و تازہ ہو جائیں گے، تر و تازہ، اور ایسی کیفیت ان کو نصیب ہوگی. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے بھی ان کو پیش کیے جائیں گے جن کو جنتی پسند کریں گے. کھانے کے لیے پھل بھی دیے جائیں گے، صرف پینے کے لیے نہیں، ساتھ ان میں ایسے خاص برتنوں کے اندر ان کو مختلف میوجات، یہ ڈرائی فروٹ نہیں جیسے آپ لیتے ہیں، یہ جنت کا ڈرائی فروٹ ان کو ساتھ دیا جائے گا. ساتھ میں وہ آپ نہیں کرتے ہیں کہ آب زمزم اور ساتھ میں آپ اجوا کھجور رکھتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو سکیچ کھینچ کے دوں تو یہ اس طرح کا سکیچ ہوگا کہ آپ جیسے یہاں پہ ڈرائی فروٹ رکھتے ہیں، وہاں پہ جنت کا ایک خاص اعلیٰ قسم کا ڈرائی فروٹ، اور ساتھ میں آپ کو کأس من معین، وہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام جو ہے وہ ولدان پیش کریں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت بھی ہوگا. وَلَحْمِ طَيْرٍ، پرندوں کا گوشت ہوگا، مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس کو وہ رغبت کریں گے، چاہیں گے. اور اس کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ کسی سابقون کے دل میں آیا نا کہ ایسا سا کوئی پرندہ ہو اور گوشت اس کا اس طرح کا ہو، تو وہ اس طرح کا پرندہ فوراً اس کے دسترخوان پر حاضر ہو جائے گا اور وہ اس سے کھائے گا. جب وہ کھا لے گا تو وہ پھر اڑ جائے گا. وہ بھنا ہوا تیار شدہ اس کے دسترخوان پر آ جائے گا. بعض احادیث میں آیا کہ ان پرندوں کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی گردنیں ہوں گی، اور اونٹوں کی طرح بڑے بڑے پرندے ہوں گے، بڑے بڑے پرندے. ہاں جی، وہ جس طرح کو تمنا و آرزو کریں گے ان کا گوشت کھانے کی، تو ان کو جا کے پکڑ کے لا کے ذبح کر کے کھال اتار کے پکانا اور یہ سارا پروسیس کرنا، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. وہ پکے پکائے بھنے بھنائے ان کے دسترخوان پر حاضر ہو جائیں گے، کھائیں گے. جب ان کی طلب پوری ہو جائے گی، وہ ان کو اٹھانا بھی کہ یہاں سے ان کی ہڈی اٹھانا پڑ رہی ہے، وہ سارا فنش، اور وہ سارا اسی طرح سے جو وہ واپس پلٹ جائے گا. حسرت جو ہے یہ کریٹ کی جائے گی یا خود بخود آئے گی؟ ہاں، حسرت کے لیے خود بخود، ہاں، اللہ پاک ظاہر ہے اسی کی طرف سے ہے سارا کچھ. تو تمنا و آرزو اللہ کی طرف سے ہی ہے ان کے دلوں کے اندر. اللہ فرماتا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے بعد ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. تو وہ چاہیں گے، ظاہر ہے اس میں بندے کی اپنی ایک خواہش ہے، تو خواہش بھی پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. لمٹ ہوگی، جتنی مرضی آپ کی لمٹ، جتنی مرضی، جتنا دل آپ کا چاہے. اے نہیں کہ ایک پلیٹ دے کے کیا بس ہونا ختم ہو گیا لنگر پیچھے نہ. جتنا آپ کا دل کرے گا، جتنا آپ کھا سکیں، جیسا چاہیں گے. ایسا نہیں ہے آپ کے ذہن میں تصور کریں گے نا کہ ایسا سا ہو. دل کرتا ہے نا، غلام نبی صاحب، دل کرتا ہے جی. نہیں، اللہ نے فرمایا جیسا تمہارا دل چاہے. اللہ نے چھوڑ دی اس بات کو، فرمایا تم جو چاہ. ایتھے پابندیاں ساریاں لائیں، وہاں ساری پابندیاں اٹھا دی جائیں، کوئی لمٹ نہیں ہوگی. یہاں لمٹس ہیں، وہاں کوئی لمٹ نہیں. وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب کھائیں گے تو آپ کا پیٹ فل ہو گیا، ڈکار کھٹے آنے لگ پہ اس کو کعبہ پلا دو. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. آپ کھائیں گے، آپ کے جسموں سے خوشبو بن کر وہ نکلے گا، خوشبو بن کر وہ خوشبو بنے گا. اور جتنا آپ سے آپ اگر خواہش کریں نا میں اور کھاتا ہوں، کھاتے جائیں. ایسا نہیں کہ آپ کا پیٹ بوجھل ہو جائے، نہیں، آپ کا پیٹ بھی بوجھل نہیں ہوگا، پیٹ بڑھے گا نہیں، پھلے گا نہیں، آپ کی عمریں نہیں بڑھے گی، آپ کے حسن کے اندر بڑھاپا نہیں آئے گا، کمزوری اور نقاہت نہیں آئے گی. آپ ہمیشہ ایک عمر پر رہیں گے، حسن و جمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کی خواہشات میں کمی نہیں آئے گی.
جتنی خواہش آپ کو پیدا ہوگی اتنا کھائیں. کھان سے کہتے جنت جی وہ تو اپنی ہے نا، ایسے کہ لوگ بس کھاتے رہے. جنت میں آپ سے کوئی سجدے نہیں کروانے، جنت میں کوئی عبادتیں نہیں کروانی، وہ ساری ہوگی یہاں پہ. اب وہاں صرف اور صرف آپ کا دل انجوائے ہے، انجوائے. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں. آپ وہاں پہ سیر کے لیے بھی جائیں گے، سیر کے لیے بھی جائیں گے، کمی نہیں. سیر کے لیے جائیں گے. ایک دن ایسا مقرر ہوگا جس دن آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی. ایک وقت ایسا بھی مقرر ہوگا، ہاں جی، سب سے وہ مسلسل ہوتا رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی اللہ پاک کا دیدار کر کے ملاقات کر کے واپس آئیں گے تو ان کا حسن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ان کی عورتیں ان کا حسن دیکھ کر کہیں گی کہ تم وہ نہیں ہو، تم کون ہو؟ وہ بتائیں گے کہ ہم وہی ہیں، لیکن وہ کہیں گے ان کا تو رنگ ہے انا نہیں سی سفید. سنے نا وہ کہیں گے کہ وہ تو اتنے حسین نہیں تھے. وہ پھر بتائیں گے کہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ہم اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، اللہ پاک کا دیدار کر کے، اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں. تو بات یہ کہ پھر وہ بھی تمنا و آرزو کریں گے، ان کو بھی موقع دیا جائے گا. تو الغرض جنت کے اندر اللہ پاک نے ایک ہی جملہ بولا ہے قرآن مجید میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی جان، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے نفس کی ٹھنڈک، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں رکھ دی ہے. ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں، یعنی وہ جو نعمت ہے اس کا وہ تصور نہیں کر سکتا، اس سے بھی زیادہ ہوگی، وہ سوچ نہیں سکتا، اس کے ایتا گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ کیسی. فرمایا ایسی. ہاں ایک بندے نے پوچھا تھا کہ اتنے گندم دی روٹی ہوئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اس نے کہا یا رسول اللہ اتنے گندم، میں نے گندم دی روٹی بڑی. حضور نے جنت کا، میرا خیال ہے یہاں کافی ہے جتنا ہم نے آج تلاوت کر لی، کافی وقت ہو گیا، جزاکم اللہ. تو آپ کی بات کا جواب دے کے بات ختم کرتے ہیں. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو فرمایا کہ ہر چیز ہوگی، وہاں تو گندم کی روٹی کے بارے میں سنا تھا کہ وہ نہیں، گندم نہیں ہوگی تو میرا تو بڑا دل کرتا ہے گندم کھانے. فرمایا تمہارے لیے گندم اسی وقت ہو جائے گی، اس کی روٹی بن جائے گی، تم اسی وقت روٹی کھا لو گے. جو اللہ پاک نے تو بات مکا دی اس بات پر، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو